وہ صحیح قالب میں ان کو ڈھال دیا جائے گا۔ یہ تھا وہ سب سے بڑی، جو کہتے ہیں نا آیت الکبریٰ، وہ عصا جو تھا وہ سام بن گیا اور ید بیضا ہو گیا اور وہ ایسا ہو گیا، وہ آ چکی ہوئی ہیں، وہ ساری آیاتیں آگے آئیں گی تو ان کا مفہوم تو آتا جائے گا ساتھ کے ساتھ۔ وہ بات تو یہ کرتا ہے، اس کو سطح انسانیت پہ لا رہا ہے، وہ سطح انسانیت پہ معاف رکھیے گا، وہ سانپ دکھانے سے آ جائے گا۔ اس کے سامنے تو ایسا ایک پروگرام، ایسا ضابطہ ہدایت سامنے اس کے لانا ہوگا، اس کو سمجھانا ہوگا کہ غلط روش تمہاری جو ہے اس کے نتائج کیا ہیں، میں کیا کہتا ہوں تمہیں کہ کس طرح سے ان صلاحیتوں کا استعمال کرو، یہ چیزیں ہوں گی وہاں۔ یہ ان کے سامنے رکھی، لیکن وہ تو نشہ اقتدار میں مست تھا۔ فکذب وعصا، اس نے کہا وہ سب غلط ہے جو مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے اس نظام کا نتیجہ میری تباہی اور ہلاکت ہوگا، بالکل غلط ہے۔ اس نے ان کو ماننے کی بجائے سرکشی اختیار کی۔ دو لفظ ثم ادبرا، یہ داستان جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون کی کشمکش کی، یہ قرآن کے بیشتر مقامات میں آ گئی ہوئی ہے، بڑی تفصیل سے ہر جگہ آئی ہوئی ہے۔ قرآن اپنے اس آخری پارے میں کرتا یہ ہے کہ ان تفاصیل کو دہراتا نہیں ہے، ان کی طرف اشارہ کرتا ہوا چلا جاتا ہے آگے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ تو سب کچھ پہلے آ چکا ہوا ہے۔ اور وہ جو اس نے طریقہ بتایا ہے نا تصریف آیات کا، کہ ایک جگہ جو بات آئے دیکھو قرآن میں کہاں کہاں اس کے متعلق کچھ آیا ہوا ہے، اس طریقے سے ہر اشارے سے پوری تفصیل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ داستان جو ہے یہ آ چکی ہوئی ہے، اس سے پیشتر ایک سے زیادہ جگہوں پر پوری تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے، یہاں تفصیل نہیں دے رہا، اشارہ کرتا ہوا چلا جا رہا۔ ثم ادبر، دو لفظ ہیں، ویسع، کیا بات ہے قرآن کی۔ ادبرا تو یہ ہے کہ اس سے اس نے پیٹھ موڑ لی، منہ موڑ دیا، یہ ایک منفی سی چیز ہوتی ہے، اعراض برتا، بات نہ سنی، دوسری طرف منہ موڑ دیا، یہ کوئی پازیٹیو ایکشن اس کے بعد نہیں ہے، اس سے یہی ہے کہ بس منہ موڑ دیا، ٹھیک ہے۔ ادبرا، اور اس کے بعد ہے یسعا، منہ موڑ کے چپکے سے نہیں بیٹھ گیا، اپنے پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں لگ گیا۔ غور فرمایا دو لفظوں کے معنی کیا ہو گئے۔ ادبرا سے یہی بات تھی کہ صاحب اس نے منہ موڑ دیا، ٹھیک ہے، منہ موڑ کے چلا گیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، یسعا، پلان تھا اس کا ایک، اس پر عمل درآمد کے لیے مختلف جو کڑیاں تھیں شروع کر دیں اس نے۔ فحشرا، مملکت کے لوگوں کو جمع کیا۔ آپ کو ممکن ہے اب یاد ہو، آپ بھی تو بہرحال اتنے عرصے سے فالو کر رہے ہیں درسوں کو، قرآن کی آیات کو۔ فرعون نے یہ دیکھا تھا کہ سیاست میں وہ حضرت موسیٰ کو مات نہیں کر سکتا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس قوم میں یہ اتنا صاحب اثر ہے یہ شخص کہ اس پہ اگر ہاتھ ڈالا تو بغاوت ہو جائے گی۔ بڑے دور کا سیاست جاننے والا تھا۔ قرآن میں ہے کہ اس کے مشیروں نے کہا تھا کہ کب تک تو ان دو بھائیوں کو ڈھیل دیتا چلا جائے گا، اس وقت تک کہ تمہیں تخت سے اتار کے الگ کر دیں اور بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں، اس وقت تک کرتا رہے گا۔ اس نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اس طرح سے نہیں جیسے تم کہتے ہو، یہ غلط ہے۔ کیا کیا جائے؟ مذہبی پیشوائی ہے تیرے پیچھے پا دی جائے، جیڑا کام ڈنڈے نال نہیں نکلتا نا وہ انہاں کولوں نکلاؤں گا۔ کتنی دور کی بات ہے، تاریخ تو اپنے آپ کو دہرائے چلی جا رہی۔ کسی اقتدار صاحب اقتدار کے قوت اور طاقت نے وہ کچھ نہیں کیا جو ان لوگوں کے ایک کفر کے فتوے نے کر دیا۔ عباسیوں کی سلطنت ایسے نہیں الٹ سکتی تھی۔ وہ جو وہاں مسائل چھیڑے گئے تھے نا، ان مسائل کی روح سے
آپس میں کچھ تو خون ہوتا تھا، بغداد کی نالیوں میں خون بہہ رہا تھا دونوں طرف سے مسلمانوں کا، کفر کے فتوے، خلق و تقدیر قرآن، ایسے مسائل جی، معتزلہ کے مسائل، اشاعرہ کے مسائل، اس دور کے آپ دیکھیے علم الکلام جسے کہا جاتا ہے، ایسے مسائل جن کا زندگی سے واسطہ ہی کچھ نہیں ہے، دھن بے دنیا دھن، ان ویلدی پہ جٹی، لیکن اس سے قوم تباہ ہو گئی آپس میں ہی قتل و غارت گری سے، سلاطین کو خود کچھ کرنا نہیں پڑا، یہ ہوتے ہیں مذہبی پیشوائیت کے ہاتھوں جو کرایا جاتا ہے۔ اس نے یہ تدبیر سوچی تھی، جمع کیا لوگوں کو، اور اس کے بعد پہلی کیا بات ہے، اب ان کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، تم کس طرح سے میرے محکوم ہو، کیا میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ چیز ہے عزیزان من جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، وہاں الہ رب کا کیوں کہا ہے، رب کیوں کہا ہے، فقال انا ربکم الاعلی، جمع کیا اور کہا بتاؤ تمہارا ان داتا کون ہے، کون تمہیں روٹی دیتا ہے، کس پر تمہارے رزق کا اختیار ہے۔ سب سے دکھتی ہوئی رگ انسان کی بھوک، روٹی، یہاں یہ جو ربکم الاعلی کا، اس کے معنی یہ نہیں کہ یہ معبود تھا ان کا سب سے بڑا، وہ اس کی پرستش نہیں کرتے تھے، یہ تو خود پرستش کرتا تھا راہ دیوتا کی، سورج دیوتا کی۔ رب ربوبیت ہے یہاں، اور قرآن نے دوسرے مقام پر یہ واضح بھی کر دیا ہے، احتیاطاً میں ریفرنس بھی دے دوں، 43:51 وہاں تفصیل ہے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، وہی بات اکٹھا کیا، اعلان کیا اس قوم کے اندر، کہا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، بتاؤ یہ ملک مصر کی یہ زمینیں، کہ آپ پاشی کے ذرائع، یہ نہریں، یہ دریا کس کی ملکیت ہیں، کہو ہماری نہیں ہیں، ہم ان کے مالک ہیں، ایک دن میں رزق کے سرچشمے بند کر دیں تمہارے اوپر، کہو ہے نا یہ بات۔ دیکھا آپ نے، اصل چیز ہی یہ ہے عزیزان من، مرتا ہی یہاں ہے انسان، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، بالواسطہ بلا واسطہ، رزق کے چشموں کے اوپر ثابت ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رنگ ماسٹر جو سرکش کا ہوتا ہے، وہ جو شیر سے اپنے اشاروں پہ جو کچھ کراتا ہے، اور آپ نے پتہ ہے کہ شیر چیخ رہا ہوتا ہے اس کے اشاروں کے اوپر، کیوں؟ شیر کو روٹی یا گوشت اس وقت ملتا ہے جب وہ یہ کھیل سرکس کا کر چکتا ہے، اس سے پہلے نہیں اس کو دیتے۔ صبح سے وہ بھوکا ہوتا ہے، اور یہ اس کو معلوم ہوتا ہے بیہیویئرزم کے ماتحت کہ یہ کچھ کرنے کے بعد مجھے روٹی ملنی، وہ بھوک کے بعد اس روٹی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس ہنٹر کے زور کے اوپر، رنگ کے اندر شیر آنکھ شیرا را کند روبا مزاج احتیاج و احتیاج و احتیاج، فقال انا ربکم الاعلی، پھر ربکم الاعلی بھی یہ دیکھیے نا، چھوٹے چھوٹے پیمانے کے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وقت کی روٹی دے دے، یہ وہاں کا، یہ جو ہے اعلی بلند ترین اقتدار جس کے ہاتھ میں تمہارے رزق کا ہے، کون ہے؟ کیا میں نہیں ہوں؟ انا، یہاں انا بھی دیکھیے قرآن کا انداز یہ جو ہے نا، ایسے وقت میں جیسے وہ انگریزی میں بھی وی یہاں لکھ دیتے ہیں نا، آئی کی جگہ انی نہیں ہے یہاں، انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی۔ بتا تو قرآن یہ رہا تھا نا کہ یہ دیکھا تم نے، فرعون جیسا بھی اس قدر جابر، جس نے رزق کے چشموں کو اپنے قابو میں رکھ رہا تھا، اس کو بھی کیا ہوا؟ دو لفظ ہیں، وہ بیڑیاں جو اس نے اس قوم کو پہنا رکھی تھیں، وہ بیڑیاں اس کو پہنا دی گئی، جو پہلے اس نے کی تھی خرابیاں ان کی بھی، جو اس کے بعد اس نے خرابیاں کرنی تھی، اس تمام نظام کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی۔ اور پھر کہا یہ نقال جو لفظ ہے، اس کے اندر کوئی اذیت یا عقوبت نہیں ہوتی،